بے قابو عشق ایپیسوڈ نمبر 12۔ نہیں بھائی، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ غلطی اسی کی تھی۔ اب کی بات جواب خدا کی بجائے معاویہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو تم بھی جانتے ہو اسے؟ یزدان کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ مجھے سب کچھ ٹھیک سے بتاؤ دونوں، یزدان نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی میں بتاتا ہوں، معاویہ نے خدا کو آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور خود یزدان کو بتانا شروع ہوا۔ 3 ماہ پہلے۔ خدا سٹاپ اٹ، میری اسائنمنٹ واپس کرو، میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی۔ معاویہ اپنی اسائنمنٹ لینے کے لیے خدا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو اس کی بنی ہوئی اسائنمنٹ لے کر بھاگ چکی تھی۔ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو پروٹیکٹ کرنا، اس لیے آج تمہاری یہ اسائنمنٹ مجھے اس جلاد میم سے پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے زبان دکھاتے ہوئے بولی۔ اچھا رکو، میرے پاس ایک پلان ہے جس سے ہم دونوں بچ جائیں گے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کیسا پلان؟ اس نے معاویہ سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے پوچھا۔ آدھی اسائنمنٹ شیٹس مجھے دے دو، آدھی تم رکھ لو، جب میم پوچھیں گی تو کہہ دیں گے ہماری آدھی شیٹس گھر رہ گئی، ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر اسائنمنٹ بنا رہے تھے تو پیجز مکس ہو گئے ہیں۔ کیسا لگا میرا پلان؟ معاویہ نے اپنا پلان بنا کر تریسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پلان تو اچھا ہے، وہ داد دینے والے انداز میں بولی۔ جانے من، اگر میری بات مان لو گی تو تمہیں اسائنمنٹ بھی مل جائے گی اور تم میم کی ڈانٹ سے بھی بچ جاؤ گی۔ اس سے اپنے پیچھے سے نعمان کی آواز سنائی دی، جو غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی بات ماننی ہے؟ وہ اس کے تھوڑا قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اسے کوئی چھوٹا موٹا کام کہے گا، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ معاویہ بھی اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہیں بس ایک رات میرے، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ایک ساتھ 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر پڑے تھے۔ تو ہوپ تو تمہیں جواب مل گیا ہوگا، وہ اس کے منہ پر تھوکتی معاویہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ اتنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی اتنی توہین پر نعمان بے جو تاب کھا کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت، یہ نعمان ملک پر ہاتھ اٹھائے گی اور تھوکے گی؟ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ وہیں پر اسائنمنٹ پھینکتا کالج سے باہر نکلتا چلا گیا۔ معاویہ نے ساری باتیں بتانے کے بعد یزدان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی رد عمل شو نہیں کیا تو ہمیں لگا اسے عقل آ گئی ہے، لیکن اب پھر کچھ دنوں سے وہ مجھے دھمکی بھرے میسیجز دے رہا ہے۔ معاویہ نے اپنی بات مکمل کی تو ہدا بتانا شروع ہوئی۔ تم دونوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یزدان ان دونوں کو گھورا۔ بھائی اس نے دھمکی دی تھی، اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ آپ کو مار ڈالے گا، وہ روتے ہوئے سے بتانے لگی۔ چلو کوئی بات نہیں بچے، تم رونا بند کرو۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی کب سکتا تھا۔ بھائی پلیز الشبا آنٹی کو بچا لے اور اریبہ کا اس نعمان کے ساتھ نکاح بھی روک دے۔ تم ٹینشن نہ لو بچہ، ایسا ہی ہوگا۔ اس نعمان کی اتنی ہمت، اس نے 2 دفعہ میری عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ بچے تمہیں کچھ آئیڈیا ہے نعمان الشبا آنٹی کو کڈنیپ کر کے کہاں رکھ سکتا ہے؟ یزدان نے خدا سے پوچھا۔ بھائی میں نے اریبہ کے موبائل میں الشبا آنٹی کی جو ویڈیو دیکھی تھی، اس میں پیچھے سے ٹریفک کا بہت شور تھا اور اذان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ خدا نے سب کچھ یاد کرتے ہوئے سے بتایا۔ میں سمجھ گیا الشبا آنٹی کہاں ہو سکتی ہے۔ تم دونوں جلدی سے اریبہ کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت نہ ہو۔ میں اسفن کے ساتھ الشبا آنٹی کو لینے جا رہا ہوں، میں بھی تم لوگوں کو وہیں پر ملوں گا، بس میرے آنے تک نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ تم دونوں اپنا خیال رکھنا، خاص طور پر خدا تم۔ وہ ان دونوں کو ہدایت دیتا گاڑی کی کیز اٹھاتا جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ آندھی طوفان بنے کہاں بھاگے جا رہے ہو یزدان؟ باہر سے آتے اسفن سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تو اس نے پوچھا۔ میں بھی تجھے ہی کال کرنے والا تھا، ابھی کچھ بھی بتانے کا وقت نہیں ہے، تو جلدی سے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ۔
لیکن تیری تو آج انگیجمنٹ تھی نا. یار تم بیٹھ تو صحیح, رستے میں بتاتا ہوں سب. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو وہ بھی جلدی سے اس میں بیٹھ گیا. خدا, چلو جلدی, ہمیں بھی جانا ہوگا. وہ دونوں جلدی سے باہر بھاگے تھے. مجھے تجھے کچھ بتانا ہے, اسفن غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. ایسڈ ایکسیڈنٹ کے پیچھے رمشا کا ہاتھ تھا, اور جب تک میں اس تک پہنچا وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی تھی. وٹ, رمشا یہ سب بھی کر سکتی ہے؟ یزدان کو اس کی بات سن کر شوق ہی لگا تھا. اس وقت اس کے ساتھ وہاں ایک اور شخصیت بھی موجود تھی. کون؟ یزدان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. نعمان. اس نعمان اور رمشا کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ الشبا آنٹی کو نعمان نے کڈنیپ کیا ہے اور اب دھمکی دے کر اریبہ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے. یزدان نے بھی اسے آج کی صورتحال کے بارے میں بتایا. یہ سب تو اب ہمیں نعمان ہی بتا سکتا ہے. تم اور ہدا اسے نعمان کہتے ہو, جبکہ اریبہ آج اسے بہروز کہہ رہی تھی. یزدان نے اپنی پریشانی سے بتائی. کوئی نہیں, اس سب سوالوں کے جواب وہ الو کو پٹھا دے گا, ایک دفعہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. اسفند غصے سے بولا. وہ لوگ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے, اب بس صحیح موقع کی تلاش میں تھے. واہ کیا دوستی ہے, ایک دفعہ دوست نے بلایا اور تم دونوں بھاگے آئے. نعمان نے ان دونوں کو بھاگ کر آتا دیکھ کر طنز کیا. وہ اس کے طنز کو اگنور کرتے اریبہ کی طرف بھاگے تھے, جو ایک سائڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. اریبہ تم ٹھیک تو ہو؟ خدا نے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا. معاویہ بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا. ہم ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہونا ہے, رکھائی سے جواب دیا گیا. اریبہ ہم سب جانتے ہیں اس نعمان نے الشبا آنٹی کو کڈنیپ کیا ہے اور تم سے زبردستی نکاح کر رہا ہے, اس لیے تمہیں ہم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اس نیچ انسان کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. بھائی اور اسفند الشبا آنٹی کو بچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ دھیمی آواز میں بولی. تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا. میں نے اس دن تمہارے موبائل سے میسیجز ریڈ کر لیے تھے. نظریں جھکائے جواب دیا گیا. پتا نہیں یار, یہ انسان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تو کبھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. پتا نہیں اس انسان کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے. اس کی دشمنی تمہارے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہے, اور وہ یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ تم میری دوست اور ہونے والی بھابھی ہو. تمہارے ساتھ دشمنی کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا. پھر ادا نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتایا. یہ تم سب اتنی دیر سے کیا کچھ پوچھا کر رہے ہو؟ انہیں کافی دیر سے باتیں کرتا دیکھ نعمان ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا. کچھ نہیں, گرلز ایموشنل ڈراما. پاس کھڑے معاویہ نے جواب دیا, جس سے اس نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا. رکو میں سمجھاتا ہوں, تمہاری اب شادی ہو جائے گی, میں تمہیں بہت یاد کروں گی. بس بس, مجھے ان کا میلو ڈراما سننے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ بیزاری سے بولا. تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ جائیں گے اور ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا. کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو آگے تم خود سمجھدار ہو. وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے اسے دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا. بس بس, مجھے اس کا میلو ڈرامہ سننے کا کوئی شوق نہیں ہے, دل تو کر رہا ہے اس کا منہ ہی توڑ دوں. اریبہ نے اس کی نقل اتاری. بس بس, آہستہ, بھائی کے آنے تک ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, چپ چاپ رہنا ہے. اس کے بعد موقع کے حساب سے اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں گے. خدا نے آنکھ دبا کر کہا تو اتنی پریشانی میں بھی تینوں ہنس دیے. چلو مولوی صاحب آ گئے ہیں, عزت سے قبول ہے کہہ دینا. اگر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. وہ ان کے پاس آتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دھمکی دینے لگا. میں کچھ بھی نہیں کروں گی, تم بس میری ماما کو کچھ نہ کرنا. وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے کہنے لگی. گڈ, بیٹر فار یو. وہ اسے صوفہ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا. یار معاویہ,
अभी तक भाई पहुंचे क्यों नहीं? इस कलमुहे के साथ अरीबा का निकाह ही ना हो जाए। वो परेशानी से सब तैयारियां देखती महाविया से मुखातिब हुई। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बातें ही अच्छी कर ले। महाविया ने से डपटा। मौलवी साहब शुरू करें। इसने हाथ के इशारे से मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कहा। अरीबा अजीज वल्द अजीज, आपका निकाह बेरोज मलक वल्द अजमल मलक से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल नहीं है। हाल में इस दान की आवाज गूंजी थी। इसके पीछे ही हाल में अलिशबा बेगम और असफन दाखिल हुए थे। इन सबको आता देख जहां अरीबा, हुदा और माविया के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी, वही नुमान के होश उड़े थे। तो, तु, तुम ये सब ये यहाँ कैसे? इन दोनों के साथ अलिशबा बेगम को वहां देख वो टूटे फूटे अल्फाज में बोला, तुम लोगों को ये कहां से मिली? मैं बताता हूं कहां से मिली। ये स्थान तैश से इसकी तरफ बढ़ा और एक जोरदार घूंसा इसके मुंह पर मारा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी इज्जतों पर हाथ डालेगा? वो उसके मुंह पर एक साथ 3 थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी मामा को किडनैप करने की? अरीबा अपनी हाई हील उतारकर इसकी कमर में मारते हुए चीखी, पार्टनर सारी वाह वाह अरीबा ही ना ले ले, हमें भी कुछ करना चाहिए। माविया ने अरीबा को इसे मारते देखकर माविया के कानों में सरगोशी की। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे पास हाई हील नहीं है। मैंने तो बंद शूज पहन रखे हैं। कोई बात नहीं, मेरे भी बंद शूज ही हैं, इसी से शुरू हो जाते हैं। वो दोनों भी अरीबा के साथ जाकर इस पर जूतों की बरसात करने लगे। बस बहुत हो गया, छोड़ो इसे। जब काफी देर वो इस पर जूते बरसाते रहे तो यज़दा ने आगे बढ़कर इन्हें रोका। पहले तो चुहिया बनी हुई थी, तब कहाँ थी तुम्हारी ये बहादुरी? यज़दा ने इस पर तंज किया। अब बता, तूने ये सब कुछ क्यों किया है? खुदा के साथ तो तेरी दुश्मनी थी, फिर तूने अरीबा से किस चीज का बदला लिया? अपना असली नाम भी बता, और ये भी बता रिमशा के साथ तेरा क्या रिश्ता है? वो इसे कॉलर से पकड़कर सीधा करता इससे पूछने लगा। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।